بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے۔ آج کی دعا میں ایک عبد اپنے معبود سے کچھ اس طریقے سے راز و نیاز کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہم افتح لی فی ابواب الجنان، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، آج کے دن تو میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے۔ واغلق عنی فیہ ابواب النیران، کہ میرے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دے۔ آج کی دعا کے کچھ اہم پیغام ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جنت نیک عمل اور اچھے اعمال کے نتیجے میں ملتی ہے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند متعال ہمارے لیے جہنم کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس میں تدبر، غور و خوض، فکر، تفکر کرنا چاہیے، اور افلا یتدبرون القرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال مومنین کے قلوب میں اطمینان اڈیل دیتا ہے، ودیت کر دیتا ہے۔ یوں تو جنت خداوند متعال کا حتمی وعدہ ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کس کے حق میں ہوگی، کس کے نصیب میں ہوگی؟ تو خداوند متعال کی جب ہم ان تمام آیتوں پر غور و خوض کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں جو جنتیوں کے سلسلے سے وارد ہوئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں یہ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار، کہ پروردگار کا وعدہ مومنین و مومنات سے ہے اور ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کی نہریں جو جاری و ساری ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مومنین ہے کون؟ کیا صرف زبان سے اقرار کرنا کہ خداوند متعال کی ذات والا ایک ہے، اس کا بھیجا ہوا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن موضوعاتی کتاب ہے، اس کے بعد دوسری کتاب نازل نہیں ہو گئی، یا دین اسلام خدا کا دین ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ایمان ہے؟ تو کہا جاتا ہے نہیں، ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقیدتی ہوتا ہے، یعنی ہمارا اعتقاد ہونا، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ایک وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا عملی۔ جب دونوں منظم ہوتے ہیں تب جا کر کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کہلائے گا، تب اسے مومن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ آیت میں پڑھتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جنات تجری من تحت الانہار، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں۔ وہی سورہ بروج کی آیت نمبر 11 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ مومنین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، وہ مومن کہلاتے ہیں۔ تو پھر یہ عمل صالح ہے کیا؟ تو سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو دے اسے لے لو، اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع کرو اس سے باز آ جاؤ۔ یہی اصل مومن کی علامت ہے کہ خدا کی پیروی کرنا، اس کے رسول کی پیروی کرنا، ان کے اولی الامر کی پیروی کرنا، یہ مومن کی علامت ہے، اور انہی کو مومن کہا جاتا ہے، اور انہی کے لیے جنت پروردگار نے ان کے نصیب میں رکھی، ان کے اوپر جنت واجب کرا دی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔